بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے تمام احباب ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ نعمان اکبر نقشبندی صاحب کے حکم پہ آپ تمام احباب کی زیارت کا موقع ملا ہے یقیناً حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے مہینے کے چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی اہل سنت و جماعت کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشی میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و معطر کیا جاتا ہے آج اس دارالعلوم میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن
آپ کے افکار کے حوالے سے اس خوبصورت نظم کا انعقاد کیا گیا، جس میں میں اور آپ سب حاضر ہوئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسے ہمارے باعث اخروی نجات بنائے۔ گرامی قدر سامعین، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، آپ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ اگرچہ بظاہر آپ کا شمار ائمہ فقہ میں نہیں تھا، یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، ان فقہوں کے جو مشہور ائمہ ہیں، بظاہر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شمار ان میں نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم الکلام کے جو ائمہ ہیں، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری، علم الکلام کے ائمہ میں بھی بظاہر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر آپ کا شمار ائمہ اہل بیت اطہار میں بھی نہیں۔ اہل بیت اطہار کے ائمہ سے تمام حسنی حسینی امام مراد ہیں۔ میں 12 کو خاص صرف اس واسطے نہیں کر رہا کہ اگرچہ یہ 12 کی جو اصطلاح بولی جاتی ہے، 12 امام کی، 12 امام 14 معصوم، یہ 14 معصوم والا نظریہ تو بالکل ہی باطل ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ 12 امام کی جو اصطلاح بولی جاتی ہے، یقیناً یہ 12 اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، اس میں کسی قسم کا کسی سنی کو شک نہیں ہے، لیکن یہ 12 ہی امام ہیں، یہ بات ذرا سوچنے والی ہے۔ یہ 12 ہی امام ہیں، ان کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے اس لحاظ سے زیادتی ہے کہ یہ سارے حسینی امام ہیں، اگرچہ ہیں امام، اس بات میں شک نہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی امام نہ ہو، یہ بات ٹھیک نہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں کربلا کے غازی امام حسن مثنی، اور اگر بعد میں دیکھا جائے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں اتنے بڑے امام جنہیں دنیا داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتی ہے، یقیناً آپ کی امامت کے بارے میں کسی سنی کو شک ہو سکتا؟ ایمانداری نہ دسو، حضور داتا صاحب امام سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا امامہ میں سجدے نہیں؟ کیا آپ نے ائمہ والا کام نہیں کیتا؟
یقیناً آپ بہت بڑے امام ہیں، تو ایک اور شخصیت جڑی امام الائمہ ہے، جنہاں نے حضور غوث پاک کیا جاتا ہے۔ آپ صرف امام نہیں بلکہ امام الائمہ نے حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی حسنی سید ہیں اور حضور غوث پاک علیہ رحمہ بھی حسنی سید ہے۔ تو اہل سنت و جماعت جیسے ان 12 حسینی ائمہ کو امام مانتے ہیں، ویسے ہی امام حسن مصطفیٰ کی اولاد میں سے حضور داتا علی حجویری کو بھی امام مانتے ہیں، حضور غوث سمدانی کو بھی امام مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار بظاہر ائمہ فقہ میں بھی نہیں، ائمہ کلام میں بھی نہیں، ائمہ تصوف میں بھی نہیں، ائمہ اہل بیت اطہار میں بھی نہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ میں یہ کوالٹی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکا، یہ بات نہیں ہے کہ آپ میں امام بننے کی معذرت کوالٹی نہیں تھی، بلکہ اس واسطے ان ائمہ میں آپ کا شمار نہیں ہوا کہ آپ کی ولادت بعد میں جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا 19ویں صدی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اگر ان ائمہ کے دور میں آپ کی ولادت ہوتی تو یقیناً آپ کا شمار ان میں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان ائمہ میں شمار نہیں، تو کیا معاذ اللہ ان کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس مئة كل سنة من يجدد لها دینها۔ ہر صدی کے سرے پہ حضور فرماتے ہیں اللہ ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو دین میں تجدید کرتا ہے، دین میں جو بگاڑ آ چکا ہو، دین میں جو بظاہر تبدیلیاں آ چکی ہو، ان کو دور کر کے دین ایسے ستھرا کرتا ہے جیسے دین رسول اللہ دے کر گئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، 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 حق اہل سنت و جماعت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہمہ جہد شخصیت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر صدی کے سرے پر اللہ ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ کون بھیجتا ہے؟ اونچی بات سے کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے، جو تجدید کرتا ہے دین میں اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد، دین میں جو بگاڑ آ چکا ہو، دین کی تشریحات جن سے کھلواڑ کیا جا رہا ہو، دین کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جو شخصیت ایسی صورتحال میں دین کا دفاع کرے اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد دین و ملت الشاہ الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ہم تو کہتے ہی ہیں اور مانتے بھی ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں مجدد ملت حاضرہ و سابقہ۔ اعلیٰ حضرت صرف پچھلی صدی کے مجدد نہیں، آپ اس صدی کے مجدد بھی۔
جو نہیں مانتے اس حدیث کو انہوں نے بھی صحیح مانا ہے اور باقاعدہ اس پر بڑی بات کی ہے۔ مولوی منظور نعمانی اپنی کتاب تذکرہ مجدد الفسانی میں لکھتا ہے یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ مجدد بھیجتا ہے، اس نے لکھا کہ یہ جو ہر صدی کی قید ہے یہ اتفاقی ہے، ضروری نہیں کہ ہر صدی کے بعد وہ مجدد تبدیل ہو، ضروری نہیں کہ ہر صدی کے بعد مجدد تبدیل ہونا ضروری ہو، بلکہ نہیں، کہتا ہے کوئی مجدد ایسا بھی ہے جس کی تحقیق اور جس کے افکار و نظریات اتنے ستھرے ہوتے ہیں کہ صرف ایک صدی کو محیط نہیں بلکہ 400 سال تک بھی اس کے افکار و نظریات چلتے ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ کے نظریات اتنے ستھرے ہیں، وہ کہتا ہے ایک صدی کی بات نہیں 1000 سال تک بھی آپ کی تجدید باقی رہے۔ میں نے کہا مجدد پاک کی بڑی شان ہے، شیخ احمد سرہندی کا بڑا مقام ہے، انہوں نے جو تجدید کی وہ تو وہ مانتا ہے اور ان کا مجدد تو 400 سال کے لیے بھی 1000 سال کے لیے بھی ماننے کو تیار ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مجدد ایک دن ماننے کے لیے بھی تو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا بریلی کے امام کیا وجہ ہے شیخ احمد سرہندی کو یہ 1000 سال کے لیے مجدد ماننے کو تیار ہے، تجھے ایک دن کے لیے بھی مجدد ماننے کو تیار نہیں؟ والے بریلی کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار پر کبار، آدھا سے کہہ دو خیر برائے نہ شر کرے۔ اس کا محبت، 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 کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار بردبار، سب مل کے پڑھ لو کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار بردبار، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار بردبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اور جس صورتحال میں میرے امام نے آنکھ کھولی میں اشارہ صرف اس کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ جب برے صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی اور انگریزوں نے وہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور انہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا کہ یہ ہماری حکومت ختم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ سوچ و بچار کے ساتھ ایک جتھا ایسا تیار کیا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن انہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی۔ پہلے نمبر پہ سید احمد قتیل جس نے فتویٰ جاری کیا انگریز کے خلاف جہاد نہ کرنے کا، اور اسی کے مرید اور شاگرد اسماعیل قتیل، اسماعیل دہلوی، اس نے بھی یہی فتویٰ جاری کیا۔ اس نے کہا کہ انگریز کے خلاف، انگریز گورنمنٹ کے خلاف ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر کوئی تم دیکھو انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو تو تم اس کے خلاف ہو جاؤ۔ اور اسی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، یعنی انگریز کی طرف سے باقاعدہ ٹاسک تھا کہ مسلمانوں کے دل میں سے یا ایک تو جہاد کا شوق ختم کر دیا جائے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل سے نکال دی جائے۔ اور اس کے بعد سے علماء سوء کو باقاعدہ اس نے حائل کیا۔ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھتا ہے معاذ
माज़अल्लाह नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो गधे और बैल के ख्याल से बुरा है। उसी इस्माइल देलवी ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद ना करने का फतवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तज़किरतुर रशीद में लिखा है, इनकी अपनी किताब है, उसमें ये बाकायदा मौजूद है कि दौरान वाज जब इससे पूछा गया कि क्या अंग्रेज के खिलाफ जिहाद कर सकते हैं, उसने कहा नहीं, अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ हमें क्या जरूरत है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ जंग करें। हाँ, तुम्हें कोई नजर आए उनके खिलाफ लड़ता हुआ तो तुम उसके खिलाफ जंग करो। और दूसरी तरफ साथ ही सिराते मुस्तकीम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी सरी गाली बकी, और उसके अलावा तक़वियतुल ईमान में मुतअद्दिद ऐसी बातें लिखी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर हमला करती थी, जिसमें ये लिखा कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी की ताज़ीम बड़े भाई जैसी करनी चाहिए। नबी का मकाम इतना होता है जितना गांव के नंबरदार का होता है, जितना गांव के चौधरी का होता है। यानी मकसद यही था कि मुसलमानों के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा को खत्म किया जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा को खत्म किया जाए। और फिर जब ये सिखों के खिलाफ लड़ते हुए दोनों मारे गए तो अंग्रेज ने कहा कि ये जो हमारे ज़र खरीद उलमा थे जो फतवा देते थे कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहिए, और ये पीरी मुरीदी की आड़ में लोगों को फंसाने का मशगला अंग्रेज ने इनके सपोर्ट किया था, उसने कहा कि अब इससे जो अगला लेवल है वो देखना चाहिए लोगों को खराब करने के लिए। तो अंग्रेज ने तैयार किया मिर्जा गुलाम कादियानी को, जिसने माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा किया। पहले उसने यही कहा कि मैं मुजद्दिद हूं, फिर कहता है नहीं मैं मसीह हूं, मैं ईसा हूं। फिर उसने कहा माज़अल्लाह मैं नबी तो हूं लेकिन शरीयत नहीं है, मेरे पास शरीयत नहीं है, शरीयत वाले नबी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मैं नबी तो हूं लेकिन मुझ पर वही नहीं आती। फिर बाद में माज़अल्लाह वही का भी इकरार किया। यानी पहले अंग्रेज ने मुसलमानों के दिल से इश्क़ रसूल खत्म करने के लिए और जिहाद का शौक खत्म करने के लिए ज़र खरीद उलमा तैयार किए, ज़र खरीद पीर तैयार किए। जब देखा कि वो मर गए, अब अंग्रेज ने ऐसा बंदा तैयार किया जिसने माज़अल्लाह नबी होने का ही दावा कर दिया। और ये वैसे नहीं किया, उससे पहले कासिम ननौतवी ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखा, अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कासिम ननौतवी देवबंद का फाजिल, उसने अपनी किताब में लिखा, 1874 में ये किताब लिखी, जिसमें उसने लिखा माज़अल्लाह कि हुजूर के जमाने के बाद भी कोई नबी आ जाए तो आपकी खातमियत में कोई फर्क नहीं आता। मिर्ज़ा कादियानी ने तो 1900 में आके नबूवत का माज़अल्लाह झूठा दावा किया। इन्होंने पहले ही वो रास्ता खोल दिया, वो फाटक खोल दिया कि कोई भी अपने आप को नबी कहे। मेरा वो मौजू नहीं, मैं सिर्फ इशारा करके गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा। कासिम ननौतवी ने फाटक खोला, दरवाजा खोला, अगर आप भी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आता। माज़अल्लाह मिर्जा कादियानी ने बाकायदा नबी होने का झूठा दावा कर दिया। इसी तरह देवबंद के खलील सहारनपुरी, खलील अम्बेडकरी और रशीद गंगोही अपनी बदनामे ज़माना किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ झूठ की निस्बत की, शैतान के इल्म को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से माज़अल्लाह ज्यादा करने की कोशिश की, और कहा कि शैतान के इल्म के लिए तो नस मौजूद है, हुजूर सरवरे आलम के इल्म के लिए कौन सी नस मौजूद है। अशरफ अली थानवी अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान में लिखता है, जितना इल्म हुजूर के पास है इतना इल्म तो ज़ैद अमर बकर, बल्कि उसने यहाँ तक लिखा माज़अल्लाह इतना इल्म तो जानवरों और पागलों को भी हासिल है। जब हिंदुस्तान में यह सूरत हाल थी, जिहाद को मुसलमानों के दिलों से निकाला जा रहा था, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिलों से खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही
لیکن فاضل بریلوی نے جب قلم اٹھایا نہ خارجیت رہی نہ رافضیت رہی، سترہ کی نال سنت و جماعت کا ساری امت کے سامنے کر دیا تھا۔ اور آپ کو مجدد صرف آپ کے یہ نہیں کہ مریدوں نے کہہ دیا کہ مجدد ہے تو آپ مجدد بن گئے، شاگردوں نے کہہ دیا کہ مجدد ہے تو آپ مجدد بن گئے۔ اس طرح آج لوگ کہتے ہیں، چار مرید کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مجدد ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجدد بن گیا۔ مریدوں کو شاید استنجا کرنا بھی نہ آتا ہو جو مجدد ہونے کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں۔ آج انڈیا پٹنہ کانفرنس سن 1900 کے اندر ہندوستان کے صوبہ بہار، یوپی، مخدوم بہار، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کی درگاہ پر اس وقت کے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علماء جن کی تعداد تھی 5000، کتنی تعداد تھی؟ اونچی بات سے کتنی تعداد تھی؟ علماء تشریف فرمائے، ان سے پوچھیں علماء کو اکٹھا کرنا ہو تو کیا کتنا آسان کام ہے؟ 5000 علماء اکٹھے اور آپ ایسا سی آواز سے کہہ رہے ہیں 5000، اونچی بات سے بولو کتنے علماء تھے؟ 5000 علماء کی موجودگی میں مخدوم بہار کے جانشین نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ شواہد اور تجربات کی روشنی میں اور مشاہدہ اور مکاشفہ کی روشنی میں یہ اعلان کرتا ہوں، علماء و مشائخ کی تصدیق سے اس صدی کا مجدد ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام محمد رضا خان بریلوی ہے۔ 5000 علماء و مشائخ نے سیدی اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا باقاعدہ اعلان اور تصدیق کی۔ ویسے نہیں، اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت کی 300 کے قریب تصانیف منظر عام پر آ چکی تھی۔ علماء نے دیکھا کہ جب کوئی جہاد کے بارے میں بکواس کرے تو جواب کے امام محمد رضا بریلوی جب حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے تو جواب کے امام محمد رضا بریلوی جب معصوم اللہ رب العزت کو جھوٹا کہا جا رہا ہو، جواب دے امام محمد رضا بریلوی ہر فتنے کے خلاف جس کا قلم اٹھتا ہے وہ اگر امام محمد رضا بریلوی ہے۔ علماء نے یہ تصدیق کی، صدی کا مجدد بھی امام محمد رضا بریلوی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، یوں خارجیت سر بام تھی اور رافضیت بے لگام تھی، یوں خارجیت سر بام تھی اور رافضیت بے لگام تھی، پر جب چلا قلم رضا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پر جب چلا قلم رضا، پر جب چلا قلم رضا یہ بھی نہیں، سارے پڑھ لو، پر جب چلا قلم رضا، پر جب چلا قلم رضا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ گزارش کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے، حضور آپ جو تحریر لکھتے ہیں بد مذہبوں کی مذمت میں، اس میں شدت بہت ہوتی ہے۔ آج کل کے کچھ ممی ڈیڈی قسم کے لوگ وہ جب آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں شدت بڑی ہے، تو وہ ساری کتاب پڑھے بغیر ہی رکھ دیتے ہیں کہ اتنی سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ آپ ذرا کرم نوازی فرمایا کریں، اپنی تحریر میں جو انداز ہے اور جو لہجہ ہے اس کو تھوڑا نرم کریں۔
आला हजरत कहते हैं तुम कह रहे हो लहजे को नरम करूं, मैं तो देखता हूं मेरे हाथ में तलवार तो है ही नहीं, मेरे हाथ में तो सिर्फ कलम है, मैंने तो सिर्फ कलम ही चलाना है और कलम चला के मैं तो चाहता हूं कि मेरे हाथ में तलवार होती, लेकिन तलवार नहीं है, मेरे हाथ में कलम है और कलम को ऐसे चलाना है कि मुनकिरों के दिल में गार बना के रख दिया है। ये करते थे गुस्ताखियां, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की तौहीन करते थे, माज़अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के बारे में बुरा भला कहते थे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने खंजर नहीं चलाया, छुरी भी नहीं चलाई, आला हज़रत ने सिर्फ कलम चलाया, आला हज़रत ने सिर्फ कलम चलाया। किल के रज़ा है खंजरे खून खार बरकबार। किल कहते हैं कलम की जो पेन की जो निब होती है ना उसको कहते हैं किल। किल के रजा है खंजरे खून खार बरकबार। इस खंजरे खून खार से मुराद नहीं कि आला हज़रत के हाथ में हर वक्त तलवार होती थी जिसके ऊपर खून के छींटे लटकते रहते थे कि भाई कोई करीब ना आए, बिल्कुल जी टोक वट के रख देंगे, नहीं, आला हज़रत ने सिर्फ कलम चलाया। कैसा चलाया? ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, ये रजा के नेज़े की मार है, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। आला हज़रत लोग परेशान हैं, फरमाते ने मैंने सिर्फ कलम चलाया है, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। कैसी चारा जोई का वार है कि ये वार वार से वार है, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। कैसी चारा जोई का वार है कि ये वार वार से वार। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी जिंदगी के किस किस पहलू पर बंदा बात करे और कितनी बात करे। 4 साल की उम्र मुबारक में आपने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया और 13 साल की उम्र मुबारक में तो आपने पहला फतवा भी जारी फरमा दिया। और एक मरतबा जब किसी मकतूब में बाकायदा आपको हाफिज साहब लिखा गया और इत्तेफाकन वो मकतूब आपके पास 29 शाबानुल मुअज़्ज़म को आया, शाबान के महीने की 29 तारीख को वो मकतूब आपके पास आया जिसमें आपको हाफिज साहब लिखा गया था। आपने फरमाया लोग हाफिज कहते हैं तो अब मैं किस किस को रोकूं कि मुझे हाफिज ना बोलो, मैं खुद हाफिज बन जाता हूं ताकि इनको रोकना ना पड़े, ये कहते रहे और मेरा हिफ्ज़ भी हो जाए। आपने हिफ्ज़ शुरू किया, कितने साल लगे होंगे? बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, कारी साहब से इनके उस्ताद से पूछे कितना अरसा लगता है, और वो है इमाम आले सुन्नत। दिन को रोजा रख के सवा सुपारा याद करते और रात को तरावी में सुना दिया करते थे। ऊंची बात से कह दो और ऊंची बात से, पीछे से अभी तक आवाज नहीं आई, ऊंची बात से मेरे लिए नहीं, आला हज़रत के लिए कह दो सुबह। ये हाफ़िज़ों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया होता है और मंज़िल सुनानी होती है तो सारा दिन एक तरफ ही तवज्जो होती है कि रात को सवा सुपारा सुनाना है। और ये सवा सुपारा याद करने का मतलब ये नहीं कि सुबह फजर के वक्त शुरू होते थे और इशा तक मुसलसल पढ़ते रहते तो सवा सुपारा याद कर लेते, ऐसे भी हो तो सुभान अल्लाह। लेकिन आला हज़रत की अपनी जो मसरूफियात थी वो वैसे ही जारी रही। फतवा देना, दर्स व तदरीस, जो घरेलू मामलात है, मशागिल है, वो वैसे जारी रहे। उसके अलावा टाइम निकाल कर सवा सुपारा याद करते, रात तरावी में सुना दिया करते थे। और एक महीने में रमजान शरीफ का महीना खत्म हुआ, आला हज़रत का हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल हो गया।
اور قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے مدارس کی باتیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن کسی طالب علم کے بارے میں آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے 1 مہینے میں حفظ کر لیا، 7-8 ماہ میں، 6 مہینے میں، 4 مہینے تک کی خبریں تو سنی، لیکن 1 مہینے میں اس پوری صدی میں اور پچھلی صدی میں بھی جس نے قرآن پاک حفظ کیا اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی عقیدے اور مسلک کا کام کیا، اور عقیدے اور مسلک کا درد آپ کو بہت زیادہ تھا، اور آپ ہمیشہ اس کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہتے۔ چونکہ ربیع الاول شریف کا بھی مہینہ ہے، اس موقع پر میں ایک بات وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو 12 ربیع الاول شریف کی تقریر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی تھی۔ ایک دفعہ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف پر جو تقریر کی، اس میں ایک بات انہوں نے یہ بیان کی، اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام اور اپنے حبیب کے غلاموں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مختلف طریقے سے کرم نوازی فرماتا ہے، اور انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے اس کی بارگاہ تک رسائی ممکن ہے، اور کس وسیلے سے اور کس واسطے سے اس رب ذوالجلال تک انسان اپنی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ میں اگر وسیلے کے موضوع پہ تقریر کروں تو میں آیت پڑھوں گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میں اگر حضور علیہ السلام کے وسیلے پر تقریر کروں تو میں آیت پڑھوں گا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ تو میری بات ہے، یہ آج کے حضرت صاحب کی بات ہے، لیکن وہ تو ہے اعلیٰ حضرت۔ انہوں نے شروع کیا قرآن پاک، خطبے میں بڑی سورۃ فاتحہ شریف الحمد سے لے کر وَلَضَّالِّین تک، پھر فرماتے ہیں قرآن پاک کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، کہتے ہیں آج ہم بسم اللہ پر ہی گفتگو کریں گے۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع سے اس کا ترجمہ کیا، شروع اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہتے جب ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے تو ترجمے میں بھی اللہ پہلے آنا چاہیے، اور اس رب کی شان ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول ہونا اس رب کی شان ہے۔ ترجمہ بھی آپ نے ایسے کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا، اور اس تقریر کے موقع پر جب آپ اس پر بات کر رہے تھے فرماتے ہیں وہ ذات اول ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر ہوتا اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے، لیکن اس خالق و مالک نے لفظ اللہ سے پہلے لفظ اسم بیان کیا اور اس پر بعد آخر کی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کسی کو آتی ہے، فاضل بریلوی کہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا آغاز اللہ سے ہوتا، کیونکہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اول ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اس کا آغاز اللہ سے ہوتا، لیکن اللہ نے ہی اس کا آغاز اللہ سے پہلے اسم ذکر کیا اور اسم پر پھر با کو داخل کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، اسم وہ شے ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ ایک جگہ پہ 4-5 بندے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد۔ آپ اگر کہیں کہ اے انسان ذرا ادھر آنا، تو کیا جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں وہی آئے گا؟ یہ سارے انسان ہیں، کسی کو کیا پتا کہ کس کو بلا رہے ہیں؟ اور اگر آپ نام لیں خالد ذرا میری بات سنو، تو جو خالد ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اسم یعنی نام اس شے کو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ذات اپنی پہچان کروانے میں اسم کی محتاج ہے۔
فرماتے ہیں یہاں پر یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ تو بات ہے زید عمر بکر کی، اور ادھر اللہ ہے۔ اللہ کو کسی شے کی حاجت ہو یہ تو عقیدہ ہی نہیں۔ ایک جواب تو یہ ہو سکتا تھا کہ اسم اللہ سے پہلے اسم اس واسطے لائے کہ ذات کو اپنی پہچان کے لیے اسم کی حاجت ہے، لیکن فرماتے نہیں یہاں پر ذات ہے اللہ کی، اس سے کیسے کسی کی حاجت ہو سکتی ہے؟ فرمایا پھر اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ عالم بذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ نام ہے اسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام کمال کی صفتیں جس ذات میں یکجا ہے اسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی شان نہیں کہ اسے اسم کی بھی حاجت ہو۔ فرماتے پھر بھی اسم کا تذکرہ کیوں کیا لفظ اللہ سے پہلے؟ تو فرمایا خود ہی جواب دیا، فرماتے ہیں ضروری ہے کہ یہاں ذات کی پہچان کے لیے تین چیزیں ہوں، ایک ذات ہے، دوسری اس کا غیر ہے، اور تیسرا وسیلہ ہے۔ وسیلے کا کام ہے کہ وہ غیر کو ذات سے ملاتا ہے۔ ذات اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ تین چیزیں ہوں۔ کتنی چیزیں ہوں؟ تین، ایک ذات، دوسری اس کا غیر، اور تیسرا درمیان میں وسیلہ جس کا کام ہو کہ غیر کو ذات سے ملائے۔ فرمایا ذات سے مراد اللہ کی ذات ہے، غیر سے مراد تمام مخلوق ہے، اور جو شخصیت درمیان میں واسطے اور وسیلے کا کام کرتی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ سے پہلے جو اسم ہے اس سے مراد ہمارے حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کیسی مجذوبانہ بات ہے کہ آپ نے خود ہی بات قائم کی کہ اللہ سے پہلے اسم کو لایا، کیوں لایا؟ اور پھر کہا کہ اسم سے مراد حضور ہیں۔ اسم سے مراد حضور کیسے ہو سکتی ہے؟ علماء طلباء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کوشش کروں گا یہ ایک بات آپ کے ذہن نشین ہو سکے۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، لغت کی بات ہے، درس نظامی کے پہلے سال کے بچوں کو یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، مجھے بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اونچی بات سے کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور اونچی بات سے کلمے کی کون کون سی تین قسمیں ہیں؟ حرف وہ ہوتا ہے جو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مسند کا آسان مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی اضافت کسی کی طرف کی جا سکتی ہے نہ وہ کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ فعل مسند ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اب حرف کی پہلے وضاحت فرمایا لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں سے کچھ وہ ہے جو کنارے پر ہیں۔ حرف کا مطلب یہاں پر کیا کنارہ، حرف کا یہ مطلب ہے طرف اور کنارہ۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل کنارے پر ہیں۔ جب اسلام سے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئی، مال غنیمت آیا، نعمتیں ملی، انہوں نے کہا کہ جیسے مسلمان ہیں۔ اور جب جہاد کی باری آئی ایک قدم کھسکایا باہر نکل گئے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ
دیا ہوا دوسرا قدم باہر ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جب ذرا سی بھی تکلیف آئی قدم نکالا باہر نکل گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، میں مخلوق میں سے ایک قسم وہ ہے جو بالکل کنارے پر ہے، فرمایا یہ حرف ہے، ان کو رب کے قرآن نے حرف کہا ہے، یہ نہ مسند ہے نہ مسند الیہ۔ فرمایا دوسری قسم مخلوق کی وہ لوگ ہیں جن کی مثال فعل جیسی ہے، وہ مسند تو ہیں لیکن مسند الیہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو رب ذوالجلال کی حاجت ہے لیکن رب کو ان کی حاجت نہیں ہے، ان کی نسبت رب کی طرف ہے لیکن ڈائریکٹ رب کی نسبت ان سے نہیں، ان کی بھی نسبت کسی وسیلے سے ہے، کسی واسطے سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی یکتا ہے کہ مخلوق میں سے، عمومی مخلوق میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے فیضان لے سکتا، تو اس امت تک فیضان پہنچانے کے لیے رب نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر امت کا یہ حساب ہے، ان کے جو نبی اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ فیض لیتے اور اپنی امت میں تقسیم کرتے۔ فرمایا پہلی قسم حرف جو ہے کنارے پہ، نہ مسند الیہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ دوسری مخلوق میں سے وہ قسم جن کی مثال فعل جیسی ہے، مسند تو ہیں وسیلے سے، واسطے سے، لیکن مسند الیہ نہیں، ڈائریکٹ رب کا ان سے رابطہ نہیں۔ فرمایا تیسری ذات ہے، وہ ہمارے حضور کی ذات ہے، وہ اسم اس واسطے ہے کہ وہ مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، وہ نور بھی ہے، بشر ہونے کے ناطے مخلوق سے رابطے میں ہے، نور ہونے کے ناطے بشر کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ اونچی بات سے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مکہ ہمارے بڑی شان والے، مکہ ہمارے بڑی شان والے۔ فرمایا حضور علیہ السلام صرف ویسے نہیں کہہ دیا کہ لفظ اللہ سے پہلے جو اسم ہے اس سے مراد حضور ہے، اب سارے مان جو نہیں۔ فرمایا اسم چونکہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور اس مخلوق میں، اس امت میں حضور کو یہ شان حاصل ہے، آپ مخلوق سے بھی رابطے میں ہیں، اپنے رب سے بھی رابطے میں ہیں، بندوں کو اپنے رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ الفاظ علمی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، آپ نے یہ تو فرما دیا کہ لفظ اللہ پر اس سے پہلے جو اسم ہے اس سے مراد حضور کی ذات ہے، اب یہ بھی فرما دیجئے کہ اسم پر حرف با کا دخول کیوں فرمایا، با کو کیوں داخل فرمایا؟ علماء جانتے ہیں حرف جر 17 ہیں، ان 17 میں سے ایک ہے با، اور با 10 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شرح میں تعمل 10 معنوں میں با استعمال ہوتا ہے۔ ایک با کا معنی یہ ہے الباء للالصاقی، با ملانے کے لیے آتا ہے، اونچی بات سے کہہ دو ایک دفعہ سبحان اللہ۔ با آتا ہے ملانے کے لیے، حرف جر ہے 17، ان میں سے رب نے انتخاب فرمایا با کا، اور با کے معنی ہے 10، ان میں سے جو معنی یہاں مراد ہے وہ ہے الباء للالصاقی، با ملانے کے لیے ہے، جو کہ حضور آپ ایسی شخصیت ہے ہمارے جہت جو مخلوق سے بھی رابطے میں ہے، اپنے رب سے بھی رابطے میں ہے، اس واسطے لفظ اللہ سے پہلے رب نے
علماء صاحب دا دل جلنا خوش ہو جانا پتہ لگے بھی تھے عاشق رسول ہیں نے نعرہ تکبیر رسالہ رسالہ تحقیق حیدری نعرہ حیدری حقہ ہمارے ہمارے اہل سنت اہل سنت رسالہ اور اسم صرف حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور سرور عالم کو نہیں فرمایا، بلکہ اگر میرا ساتھ دو میں تو یہاں پر پڑھنا چاہوں گا خواجہ سلطان باہو کو بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا اے گھنا بھارا نام شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا اسم اللہ دا اے گھنا بھی پارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا آپ کے کن کن اوصاف کی بات کریں اور آپ کی شخصیت کے اعتبار سے کیا کیا گفتگو کریں، یہی دیکھا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات شروع کی، فرمایا اللہ سے پہلے اسم ہے اور اسم پر بعد داخل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام سے پہلے اپنے حبیب علیہ السلام کو رکھا ہے، ویسے نہیں رکھا، مخلوق کو رستہ سمجھایا ہے۔ جس نے رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے وہ مدینہ شریف سے ہو کر آنا۔ با خدا خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی مگر، با خدا خدا کا یہی ہے گر۔ سارے ڈھونڈتے نے اللہ کی شان بڑی ہے، رب کو منگنا چاہیے، رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارو، مجھے سے مانگو، مجھے پکارو۔ اے اللہ مانگنا تجھ سے ہے، میرا در کدھر ہے، کہاں جا کے مانگنا ہے، سمجھ تب آئے گی جب علی کے امام کا دامن پکڑو گے۔ با خدا خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی مگر، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔
کی بات حضور کی حاجت ہے، مخلوق کو حضور کی ضرورت ہے نہیں. فرمایا اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہر نبی کی جو امت ہے وہ اپنے اپنے نبی کے واسطے سے اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے میں ہے. آدم علیہ السلام کی امت ان کے واسطے سے رب کے رابطے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے واسطے سے رب کے رابطے میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے واسطے سے رب کے رابطے میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے واسطے سے رب کے رابطے میں ہے. ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کے واسطے سے رب کے رابطے میں ہے. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے سارے نبی رب کے رابطے میں ہے. لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے رب فرماتا ہے میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا. لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا. ہر نبی کی امت اپنے نبی کے واسطے سے رب کے رابطے میں ہے. ہمارے حضور وہ ہے جن کے واسطے سے سارے نبی رب کے رابطے میں ہے. اسی واسطے جب قیامت کا دن ہوگا مخلوق آئے گی آدم علیہ السلام کے پاس، اے آدم آپ سفارش کریں. میں کہ لست لہا، نہیں آج جاؤ ابراہیم کی طرف. لوگ جائیں گے ابراہیم کی طرف، وہ کہیں گے نہیں آج جاؤ موسیٰ کی طرف. چلتے چلتے لوگ آئیں گے حضور کی طرف. آنا لہا کہہ کے حضور اپنے غلاموں کو سینے سے لگا لیں گے. وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو. یہ تک بھی نہیں پڑھے اور قسم لگے ہوں پڑھ لے. ہے خلیل اللہ، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ. پیچھے تک ہے خلیل اللہ. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول. آج کھڑے کر کے دوستو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت. ہم بھکاری وہ ترین، ان کا خدا ان سے فضول.
بجتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ بجتی ہے کونین میں نعمت رسول بجتی ہے قلم اٹھایا ہے اور قلم چلایا ہے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آگے او سکے بچھا دیئے اور میرے استاد گرامی شیخ اہل سنت مفتی محمد عابد جلالی صاحب ان الفاظ سے اپنی عقیدت کا اظہار سیدی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ بانٹے جس نے ہر سو ہیں اجالے پلائے عشق احمد کے پیالے دیا دین نبی پہ جس نے پہرا مجدد دین و ملت کا جو ٹھہرا وہ جس کو باغ نہ کوئی خطر ہے وہ جس پہ آقا کی ایسی نظر ہے قلم اپنے سے جس نے وار کی ہے دل منکر میں گہری غار کی ہے قصر تحقیق میں جس نے نہ چھوڑی کمر ابلیس کی جس نے ہے توڑی ملا جس سے تخیل کو اما ہے مٹایا جس نے ظلمت کا نشا ہے انوکھا علم و فن میں کاج جس کا دلوں پہ آج بھی ہے راج جس کا فنون و فقر کا جو بادشاہ ہے فتاوہ رزقیہ جس پہ گواہ ہے بریلی میں ہے چشمہ جس کا جاری ہوئی سیراب جس سے یہ ملت ہے ساری سراسر ہے جو احسان الہی بنا عابد بھی جن کا سپاہی فضل رب کا نبی کی جو عطا ہے وہی میرا امام احمد رضا ہے وادی رضا کی کوہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ایمان عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت ہر فتنے کا قلعہ کما کیا میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آج اگر نظر گڑاؤ کہ جو بھی فتنہ دنیا کے کسی کونے میں بھی سر اٹھاتا ہے تو جو شخصیت ہمیں اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئی صفحے اول میں نظر آتی ہے وہ میرے امام کی فکر کا روحانی بیٹا کنز العلماء معتصر عرین عبد الشرف حاسم جلالی کی ذات ہے الہی
لبیک یا رسول اللہ و تحریک صراط مستقیم پاکستان ساری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کی سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے تحریک صراط مستقیم کا دست و بازو بنیے. حضور علیہ السلام کے عشق کی شمع ساری دنیا میں روشن کیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اس پروگرام میں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. منتظمین کے حسن انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک مسلک مہذب اہل سنت و جماعت پر پختگی سے کاربند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.